بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری ہر حرکت وہ لکھی جا رہی ہے، ہر فعل ہر کام اللہ کو معلوم ہے۔ میں اور آپ یہاں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں تو ہر وقت اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے کوئی طریقہ میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے۔ تو ابھی یہ 15ویں تاریخ آ رہی ہے شعبان کی، شب برات کے نام سے۔ اس میں بھی ہمیں شریعت کے کیا احکام ملے ہیں وہ بھی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے اور عمل کی بات ہے۔ تو یہی عرض کرنا ہے کہ یہ جو رات ابھی آنے والی ہے، آج مغرب کے بعد یہ وقت شروع ہے، شب برات 15ویں رات ہے، بہت قیمتی رات ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ہو تو عبادت کے ساتھ بیدار ہو، آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہو، جتنی بھی طاقت ہے۔ اگر ساری رات ہو وہ بہتر ہے، ساری رات نہیں ہو کچھ حصہ ہو، ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق۔ اور اس کے درمیان یہ جو وقت ہے مغرب سے فجر کے طلوع ہونے تک، اس وقت تک یہ رحمت، مغفرت اور بخشش۔ تو غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا میں اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں، یہ احادیث کے الفاظ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت اور بخشش کا خواستگار کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی روزی کا طلبگار ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں۔ صبح صادق تک اسی طرح اعلان رحمت یہ ہوتا رہتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں تیرے غصے سے تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ تیری شان بڑی ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسے تو اپنی تعریف خود کر سکتا ہے اس طرح میں تعریف نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، اس دعا کو سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، اور اسے سجدے میں بھی پڑھ سکتی ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات، یہ جو رات ہے 15ویں شعبان کی، اس میں انسان ہے وہ لکھے جائیں گے، اور جو اس میں مرنے والے ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے، اور رزق کے فیصلے بھی اسی رات میں ہوں گے۔ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، اللہ کرے ہم ان میں نہ ہوں۔ یہ شب برات کا معنی ہے آزادی و خلاصی کی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے برات اور خلاصی عطا فرما دیتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ روایت میں ہے کہ وہ محروم اور بدقسمت لوگ ہیں جو اس رات بھی بخشش سے محروم ہے۔ ان میں ایک ہے مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا کینہ رکھنے والا،
اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، قاتل کی بھی مغفرت نہیں، ناحق قتل کرنے والے کی۔ اور چوتھا، جو قطع رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے قطع توڑ دی، تعلق توڑ دی، وہ اس کی بھی مغفرت نہیں۔ متکبر، تکبر کرنے والا، اور الفاظ یہ ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے، وہ بھی متکبر ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس رات۔ شراب پینے والے کے جو عادی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے اس رات۔ علماء کرام فرماتے کہ اس رات صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس رات کو قیمتی بنائیں اور اس میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ کر سکیں۔